السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے کلاس کے اندر آپ لوگوں کو تہہ دل سے ویلکم کرتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 15 سے پڑھنا سیکھیں گے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو سورۃ الفجر کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 15 تک پڑھنا سکھایا۔ آج کی اس ویڈیو میں 15 سے پڑھنا سیکھیں گے۔ اگر آپ بھی بالکل بیسک سے قرآن کریم کو پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو بالکل آپ کے لیے ہے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، میم کے اوپر تشدید ہے تو گنہ کریں گے۔ جس حرف کے اوپر بھی تشدید ہوتا ہے تو اس کو تو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن یہی تشدید نون کے اوپر ہو یا میم کے اوپر ہو تو گنہ کرتے ہیں۔ گنہ کہتے ہیں تھوڑی دیر آواز کو ناک میں چھپانے کو، جیسے حمزہ میم زبر ام، اسی کو گنہ کہتے ہیں۔ وَأَمَّا مد ہے کھینچیں گے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، مب میم کو با میں ملائیں گے، یہ دونوں الف سائلنٹ ہے، اور با جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ہے، یعنی ملاتے وقت قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کہتے ہیں جب اس کو ملائیں گے تو ڈبل آواز آئے گی، جیسے میم با زبر مب، اذا مبتلاه فقدر علیہ رزقہ، فقدر علیہ رزقہ۔ اگر یہاں پر سانس توڑیں گے تو رزقہ پڑھیں گے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، جزم میں آ جائے گا رکنے کی صورت میں، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو اس طریقے سے پڑھیں گے علیہ رزقہ، ہو کھینچیں گے کیونکہ الٹا پیش ہے، اور الٹا پیش کو کھینچ کر پڑھتے ہیں ایک الف کے برابر، تو پڑھیں گے رزقہ فیقول، اور اگر سانس کو توڑ دیں گے تو پڑھیں گے رزقہ، پھر پڑھیں گے فیقول ربی اہانن، ربی میں کھینچیں گے کیونکہ یا مدہ ہے اور مد ہے، را با سب رب با یا سیر بی، یا ساکن سے پہلے اگر کسی حرف کے نیچے زیر ہو تو یہ یا مدہ کی پہچان ہے، اور یا مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے ربی اہانن۔ اب یہاں پر دیکھیں نون زبرنا نون سیرنی اہاننی، رکنے کی صورت میں آخری حرف کے اوپر اگر زبر زیر پیش یا 2 زیر یا 2 پیش ہو تو آخری حرف کے اوپر جزم میں آ جاتا ہے، اس لیے پڑھیں گے اہانن اہانن۔ کلا بل لا تکرمون کلا، الف ہے لگا ہوا ہے، لام کے ساتھ کھینچیں گے، الف مدہ ہے، کاف لام صبر کل، لام الف صبر لا، کلا، اس با کو لام میں ملائیں گے، آگے والے لام میں، کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے اور یہ لام سائلنٹ ہے، تو کیا پڑھیں گے کلا بل لا تکرمون، اس نون کو آگے ملائیں گے اگلے حرف میں، تو کیا پڑھیں گے کلا بل لا تکرمون الیتیم، یتیمہ، یتیمہ میم کے اوپر زبر ہے، آخری حرف کے اوپر سانس توڑیں گے تو ساکن اس کو جزم میں دے دیں گے، تو کیا پڑھیں گے یتیم۔ وَلَا تَحَاضُّونَ، اس آیت کو اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں، ملاتے وقت غلطی کرتے ہیں، کیسے ملائیں گے حا ضاد خاڑا مز زبر حاض، ضاد واو پیش زو، وَلَا تَحَاضُّونَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ میم کو لام میں ملائیں گے، یہ الف سائلنٹ ہے، عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینی ہے، آخری حرف کے اوپر جزم میں آ جائے گا رکنے کی صورت میں، کیا پڑھیں گے عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، تا جھٹکا دیں گے کیونکہ حمزہ کے اوپر جہاں بھی جزم ہو تو ملاتے وقت جھٹکا دیتے ہیں، حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، جیسے تا حمزہ زبر تا،
وَتَأْكُلُونَ نون کو تا میں ملائیں گے، یہ الف اور لام سائلنٹ ہے، اور تا کے اوپر تشدید ہے تو تا کو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اکلل لام کو لام میں ملائیں گے اور میم کے اوپر تشدید ہے، گنہ کریں گے، اور آخری حرف کے اوپر 2 زبر ہے، تو 2 زبر پر رکنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک زبر کو الف کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیسے؟ لام میم زبر لم اور میم الف ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، لام الف لام میم زبر لم، میم الف زبر ما، اکلل لما۔ سانس کو توڑیں گے تو لما پڑھیں گے، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو لما وتحبون یہاں پر ادغام کر دیں گے، اور سانس توڑیں گے تو لما پڑھیں گے، اور پھر یہاں سے پڑھیں گے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا۔ اب یہاں پر کیا کریں گے؟ اخفا۔ اخفا کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو نون کی آواز کو اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں، اس لیے 2 تنوین کے بعد اگلا حرف جیم ہے، اور جیم حروف اخفا میں سے، اس لیے کیا پڑھیں گے؟ حبا جما۔ میم کے اوپر تشدید ہے، گنہ کریں گے، تھوڑی دیر آواز کو ناک میں چھپائیں گے، جیسے جیم میم زبر جم، میم الف، اور ایک زبر کو پڑھیں گے رکنے کی صورت میں، تو میم الف زبر ما، جما۔ کلا لام الف زبر لا اور مد ہے، کھینچیں گے، کلا اذا دکتل، دکتل تا کو لام میں ملائیں گے، یہ الف سائلنٹ ہے، اذا دکتل ارض دکا دکا، دکن یہاں پر نہیں کہیں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے دال ہے، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، جیسے کاف 2 زبر کن، دکن دکا۔ یہاں پر سانس توڑیں گے تو ایک زبر کو الف کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے کاف الف زبر کا، دکا۔ اوپر سے پڑھیں گے ایک بار پھر، کلا اذا دکت الارض دکا دکا۔ سانس توڑنے کی صورت میں دکا پڑھیں گے، اور اگر یہاں پر سانس کو نہیں توڑیں گے، ملا کر پڑھیں گے تو دکاؤں ادغام کریں گے، دکاؤں وجاء۔ سانس توڑ دیں گے تو پھر پڑھیں گے وجاء، مد ہے، کھینچیں گے، جیم الف مد زبر جا، وجاء ربک والملک، ول واو کو لام میں ملائیں گے، یہ الف سائلنٹ ہے، والملک صفا صفا۔ یہاں پر بھی وہی اخفا کریں گے، بالکل اسی کی طرح، صفن نہیں کہیں گے، صفا صفا صفا۔ ایک زبر کو الف کے ساتھ پڑھیں گے رکنے کی صورت میں، اور اگر نہیں رکیں گے تو صفاؤں ادغام کریں گے، وجیء۔ اب بہت سارے لوگ اس کو پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، پڑھ دیتے ہیں جاء۔ دیکھیں یہ الف سائلنٹ ہے، یہ جیم کو یا میں ملائیں گے، یا ساکن سے پہلے جیم کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ کی پہچان ہے، تو جیم یا زیر جی اوپر مد کھینچیں گے، وجیء 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 یومئذ یومئذ۔ اس زال کو میم، یہ چھوٹا سا میم ہے، اس میں ملائیں گے، دال میم 2 زیر ذم، اس کو اقلاب کہتے ہیں، گنہ اور اخفا دونوں کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، بجہنم۔ یہاں پر اگر سانس توڑیں گے تو پڑھیں گے بجہنم، نون کے اوپر تشدید ہے، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے بجہنم، سانس کو نہیں توڑیں گے تو پڑھیں گے بجہنم یومئذ، ادغام کریں گے، تھوڑی دیر آواز کو ناک میں چھپائیں گے، یومئذ یتذکر
यतذक्करु इंसानु, इंसानु नहीं पढ़ेंगे, नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से सीन है, इसलिए नून की आवाज को नाक में छुपाएंगे, पढ़ेंगे इंसानु व अन्ना, नून के ऊपर तशदीद है, गुन्ना करेंगे और खड़ा सबर है, खींचेंगे, व अन्ना लहु ज़िक्रा, लहु, दाल को हा को दाल में मिलाएंगे, ये अलिफ और लाम साइलेंट है, लहु ज़िक्रा, ज़िक्रा या साइलेंट है, यक़ूलु या लैतनी, या खड़ा सबर खींचेंगे, या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, फ़यौमइज़िल ला, लाम अलिफ ज़बर ला अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, जैसे फ़यौमइज़िल ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, युअज़्ज़िबु अज़ाबहु, हा के ऊपर उल्टा पेश है और मद खींचेंगे, अज़ाबहु अहद, अहदुन है लेकिन सांस को तोड़ेंगे तो आखिरी हर्फ के ऊपर जस्म आ जाएगा, और जब दाल पर जस्म आएगा तो कलकला करेंगे, जैसे अहद अहद, वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद। और अगर नहीं रुकेंगे, जैसे यहाँ पर भी नहीं रुकेंगे तो इदगाम करेंगे, जैसे अहदू, इसको दाल को यहाँ वाव में मिलाएंगे, अहदू वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद। रुकने की सूरत में अहद पढ़ेंगे और नहीं रुकेंगे तो फिर यहाँ भी ऐसे ही पढ़ेंगे, अहदु या अय्यतुहन, या के ऊपर खड़ा सबर है, मद खींचेंगे, या अय्या, या के ऊपर तशदीद है, डबल पढ़ेंगे सख्ती के साथ, जैसे या अय्यतुहन, हा को नून में मिलाएंगे, ये दोनों अलिफ साइलेंट है और लाम साइलेंट है, अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ता में कलकला करेंगे, मुतमइन्ना। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे मुतमइन्ना हा क्यों पढ़ रहा हूँ, गोल ता पर जहाँ भी सांस तोड़ते हैं तो ये हा बन जाती है, इसलिए मुतमइन्नत ता नहीं पढ़ेंगे, मुतमइन्ना। अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जेर पढ़ेंगे। जेर क्यों पढ़ेंगे, इसका कायदा यह है कि अगर तीसरे हर्फ के नीचे जेर हो तो हमजा के नीचे क्या लगाएंगे, जेर, अलिफ के नीचे जेर लगाएंगे, और अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो ये अलिफ साइलेंट हो जाएगा। इस तरीके से पढ़ेंगे, मुतमइन्ना तुरजिई, तुरजिई, और मुतमइन्ना पर सांस को तोड़ देंगे तो फिर पढ़ेंगे इरजिई, इरजिई इला रब्बिकी, इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िया। ता को मीम में इदगाम करेंगे, गुन्ना और इख्फा दोनों करेंगे, थोड़ी देर आवाज को नाक में छुपाएंगे, जैसे तामीम दो ज़बर तम, राज़ियतम मरज़िया। अब ता दो ज़बर तन है, गोलता है, सांस तोड़ेंगे, ये हा बन जाएगी, तो क्या पढ़ेंगे, मरज़िया। फदखुली, फादखुली नहीं पढ़ेंगे, ये अलिफ साइलेंट है, फा को डायरेक्ट दाल में मिलाएंगे और कलकला करेंगे, क्योंकि दाल हुरूफ कलकला में से है। फदखुली फी इबादी, वदखुली, वाव को दाल में मिलाएंगे, यहाँ भी कलकला करेंगे, वदखुली जन्नती, नून के ऊपर तशदीद है, गुन्ना करेंगे, जैसे जीम नून सबर जन, नून सबर ना जन्ना, ताया सिरती, यहाँ पर या मद्दा खींचेंगे, वदखुली जन्नती। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सूरतुल फज्र की आयत नंबर 15 से लेकर आयत नंबर 30 तक पढ़ाया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से कुरान सीखना चाहते हैं तो अगली वीडियो का इंतज़ार करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।